بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے یمن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ برکتیں ادھر ہیں۔ 2 مرتبہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ہاں، اور سختی اور قساوت قلب ان کی حرکت آواز والوں میں ہے، یہاں سے شیطان کی دونوں سینگیں طلوع ہوتی ہیں، یعنی ربا اور مضر میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ نے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی سے اشارہ کیا، اور ان دونوں انگلیوں کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھلی رکھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے جہاں تو کالا کلوٹا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس کچھ اونٹ بھی ہیں؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان کے رنگ کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ سرخ رنگ کے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، ان میں کوئی صحیح مال سفید اونٹ بھی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ پھر یہ کہاں سے آ گیا؟ انہوں نے کہا کہ اپنی نسل کے کسی بہت پہلے کے اونٹ پر یہ پڑا ہوگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی طرح تمہارا یہ لڑکا بھی اپنی نسل کے کسی دور کے رشتہ دار پر پڑا ہوگا۔ قبیلہ انصار کے ایک صحابی نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیوی سے قسم کھلوائی اور پھر دونوں میں جدائی کرا دی۔ حلال بن امیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، پھر وہ آئے اور گواہی دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا، اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے، تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا؟ اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئی اور انہوں نے گواہی دی۔ اپنے بری ہونے کی عاصم، آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے تو کیا اسے قتل کر دے گا؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے بھی قتل کر دیں گے، آخر اسے کیا کرنا چاہیے؟ عاصم، میرے لیے یہ مسئلہ پوچھ دو۔ چنانچہ عاصم رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مسئلہ پوچھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے سوالات کو ناپسند فرمایا اور اظہار ناگواری کیا۔ عاصم رضی اللہ عنہ نے اس سلسلے میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنا اس کا بہت اثر لیا۔ پھر جب گھر واپس آئے تو اجامر ان کے پاس آئے اور پوچھا، عاصم، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ عاصم رضی اللہ عنہ نے کہا، عامر، تم نے میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا، جو مسئلہ تم نے پوچھا تھا ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا۔ عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، جب تک میں یہ مسئلہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم نہ کر لوں باز نہیں آؤں گا۔ چنانچہ عامر رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ کے درمیان میں موجود تھے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اس شخص کے متعلق کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے، کیا وہ اسے قتل کر دے؟ لیکن پھر آپ لوگ اسے قصاص میں قتل کر دیں گے تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟
ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اور تمہاری بیوی کے بارے میں ابھی وحی نازل ہوئی ہے، جاؤ اور اپنی بیوی کو لے کر آؤ۔ سہل نے بیان کیا کہ پھر ان دونوں نے اعلان کیا، میں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت موجود تھا۔ جب اعلان سے فارغ ہوئے تو یامر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو اس کا مطلب جی ہے کہ میں جھوٹا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے انہیں 3 طلاقیں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی دے دیں۔ ابن شہاب نے بیان کیا کہ پھر اعلان کرنے والوں کے لیے سنت طریقہ مقررہ ہو گیا۔ مجھے ابن شہاب نے اعلان کے بارے میں اور یہ کہ شریعت کی طرف سے اس کا سنت طریقہ کیا ہے خبر دی۔ بنی سعدہ کے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے انہوں نے بیان کیا کہ قبیلہ انصار کے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے متعلق آپ کا کیا ارشاد ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو دیکھے؟ کیا وہ اسے قتل کر دے یا اسے کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیت نازل کی جس میں اعلان کرنے والوں کے لیے تفصیلات بیان ہوئی ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری بیوی کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ بیان کیا کہ پھر دونوں نے مسجد میں اعلان کیا، میں اس وقت وہاں موجود تھا۔ جب دونوں اعلان سے فارغ ہوئے تو انصاری صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب بھی میں اسے اپنے نکاح میں رکھوں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی تھی۔ چنانچہ اعلان سے فارغ ہونے کے بعد انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی انہیں 3 طلاقیں دے دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی انہیں جدا کر دیا۔ سہل نے یا ابن شہاب نے کہا کہ حال اعلان کرنے والے میاں بیوی کے درمیان یہی جدائی کا سنت طریقہ مقررہ ہوا۔ ابن جرجہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ ان کے بعد شریعت کی طرف سے طریقہ یہ متعین ہوا کہ 2 اعلان کرنے والوں کے درمیان تفریق کر دی جایا کرے، اور وہ عورت حاملہ تھی اور ان کا بیٹا اپنی ماں کی طرح منسوب کیا جاتا تھا۔ بیان کیا کہ پھر ایسی عورت کے میراث کے بارے میں بھی یہ طریقہ شریعت کی طرف سے مقررہ ہو گیا کہ بچہ اس کا وارث ہوگا اور وہ بچے کی وارث ہوگی، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے سلسلے میں فرض کیا ہے۔ ابن جرجہ نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے اور ان سے سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے اسی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر اعلان کرنے والی خاتون نے اس نے سرخ اور پست قد بچہ جنا جیسے ہرا تو میں سمجھوں گا کہ عورت ہی سچی ہے اور اس کے شوہر نے اس پر جھوٹی تہمت لگائی ہے، لیکن اگر کالا، بڑی آنکھوں والا اور بڑے سرانوں والا بچہ جنا تو میں سمجھوں گا کہ شوہر نے اس کے متعلق سچ کہا تھا، عورت جھوٹی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بری شکل کا تھا، یعنی اس مرد کی صورت پر جس سے وہ بدنام ہوئی تھی۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک
ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی تاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔